حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اشکال تھا، 10 برس تک وہ اشکال تھا، اور ہم نے ظاہر نہیں کیا کہ میں تو مشکل میں ہوں، دوسرے لوگ کیوں مشکل میں پڑ جائیں۔ کبھی کسی کوئی اشکال آئے سب سے مت کہو کہ دوسرا بھی شبہے میں پڑ جائے، خود اپنی جراثیم کو دوسروں کو کیوں لگاتے ہو؟ ڈاکٹروں سے کہو، بڑے معالجین سے، عام لوگوں سے مت کہو مجھے یہ شک وہ شک، خود مبتلا جراثیم ٹی وی اور جراثیم نکال کے دوسروں کو بھی لگا رہے ہو۔ لہذا فرمایا 10 سال تک میں نے چھپائے رکھا۔ وہ کیا اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، والذین جاہدوا مجاہدہ، مشقت کیوں کراتے ہیں؟ رحمت کا تقاضا یہ کہ بلا مشقت دے دیں اپنے قرب کو، اپنا بنا لیں ولی بنا لیں بلا مشقت۔ یہ اشکال تھا، 10 سال تک تھا۔ ایک دن فرمایا کہ میں مثنوی دیکھ رہا تھا، ایک شعر سے حل ہو گیا، وہ معرومی کا شعر ہے، معرومی کے شعر سے اشکال حل ہو گیا۔ کیا شعر ہے وہ؟ لیکن شیرینی و لذات مقر، لیکن شیرینی و لذات مقر، یعنی وطن پہنچنے کی لذت اور شیرینی اور مٹھاس، ہست بر اندازے رنجے سفر، ہست بر اندازے رنجے سفر، سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، منزل تک پہنچ کر، وطن پہنچ کر اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی دولت عطا کرنے کے لیے خوب مشقت کرایا، تاکہ جب میرے قرب کی ٹھنڈک ان کے دل و جان، ان کے قلب و جان ہمارے قرب کی لذت سے آشنا ہوں تو ان کو مزہ آ جائے، قدر ہو، ورنہ سستا پانے سے سستا بیچ بھی دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جن کو ایمان مشقت سے ملا انہوں نے ایمان نہیں دیا، اور جن کو بابا موروثی ملا باپ دادا سے وہ بہت جلدی بک جاتے ہیں، کچھ پیسوں میں بک جاتے ہیں، اور جن کو مشقت اٹھا کر ایمان ملا وہ آج اپنی جان دے دیا مگر ایمان کو نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ والے تو اپنا وقت کو بچاتے ہیں کہ جتنا وقت بچ جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے خانقاہ سے گھر جاتے ہوئے ایک کاغذ نکالا، پنسل سے کچھ لے کر جیب میں ڈال دیا، اور فرمایا بتاؤ مفتی شفیع میں نے کیا کیا؟ میں نے حضرت فرماتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نے سے میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کاغذ نکالا، پنسل سے کچھ لکھ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی شفیع سنو، ایک بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں بھول نہ جاؤں، دل اس میں پھنسا ہوا تھا، دل کے بوجھ کو اب کاغذ پر رکھ لیا، یادداشت نوٹ کر لیا، دل کے بوجھ کو کاغذ پر رکھا اور دل کو اپنے اللہ کے لیے خالی کر لیا، فارغ کر لیا۔ یہ ہیں دل، وہ دل مبارک ہیں جو اللہ کو دیتے، ان سے بڑھ کر ہمارے دل کو آرام سے رکھنا کوئی نہیں جانتا، نہ کاروبار، نہ نوٹ کی گڈیاں، نہ بیوی بچے، ساری دنیا میں کوئی ہمارے دل کو آرام سے رکھنا نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کیونکہ دل بنایا انہوں نے، وہ خالق ہے، وہ جانتے ہیں اس کے مزاج کیا ہے۔